بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران کربلا کوفے میں جب کوفے کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو یہ اطلاع ملی کہ اس کی فوج خاندان رسالت کے باقی ماندہ افراد کو قید کر کے کوفے لا رہی ہے تو اس نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا کہ کوئی شخص ہتھیار بند ہو کر اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اور فوج کی نفری کو حکم دیا کہ 10,000 کی تعداد میں گلی کوچوں پر کھڑے ہو کر ناکہ بندی کر لیں تاکہ حسین کا کوئی دوست جوش میں آ کر فتنہ برپا نہ کرے۔ شہر کے ضروری انتظام کے بعد اس نے اپنے دربار کو خوب آراستہ کروایا۔ قدرت خدا کی، جشن تھا قتل حسین کا۔ کوفے کی تزئین و آرائش کے بعد عمر بن سعد اپنے لاؤ لشکر کو لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ اہل بیت کے داخلے کی خبر پا کر چاروں طرف راستوں اور چھتوں پر کوفے کے مردوں اور عورتوں کا وہ ہجوم ہوا کہ کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ جب شہیدوں کے سر خاک و خون میں ہٹے نظر آئے اور نبی زادیوں کو برہنہ سر باحال تباہ اونٹوں پر دیکھا تو دوست اور دشمن، مرد و زن سب زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیوں کوفے والو، جب تم ہمارے حال پر روتے اور نوحہ کرتے ہو تو پھر یہ تو بتاؤ کہ ہمارا قتل کرنے والا کون ہے؟ سہل شہر زوری کا بیان ہے کہ جس روز اسیران کربلا کا داخلہ کوفے میں ہوا میں وہاں موجود تھا۔ ظالم اس ذلت کے ساتھ ان کو اونٹوں پر لیے جا رہے تھے جیسے ترکستان یا حبش کے کفار قیدیوں کو بازار میں تشہیر کرنے کی رسم ہے۔ چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ کوٹھوں پر سے عورتیں ان کی عبرتناک حالت کا نظارہ کر رہی تھیں۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار سے گزر رہا تھا تو کسی نے ان سے پوچھا، تم لوگ کس قوم و قبیلے کے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم آل محمد ہیں۔ ایک اور شخص مسلم جساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالعمارہ کی مرمت کے لیے بلوایا ہوا تھا اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفے کے اطراف و جوانب سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، آج کوفے میں شور و غل کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ خادم نے کہا، حسین ابن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود ہو کر رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے اپنا منہ پیٹ لیا، قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جاتیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دارالعمارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر اولاد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوار تھی۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بے کجاوا اونٹ پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کی گردن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری اور ضعف کی وجہ سے انتہائی کربناک تھی۔ آل محمد کی خستتنی دیکھ کر کوفے کی عورتیں روٹی کے ٹکڑے، جو اور خرمے بطور صدقہ پھینک رہی تھیں۔ معصوم اور بھوکے بچے ان کو منہ میں رکھ لیتے تھے۔ حضرت ام کلثوم اور جناب زینب ان کے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ چیزیں لے لیتی تھیں اور پھینکنے والوں سے فرماتی تھیں، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم لوگوں پر حرام ہے، ہم تو اہل بیت رسول ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔